السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ ناظرین، میں ہوں زبیر الرحمن، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حرف زبیر۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیریت ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل، شکر اور رحمت کے ساتھ اپنی زندگی بہت اچھی گزار رہے ہوں گے۔ پیپر چیک کیے جا رہے تھے آج۔ ان کی چیکنگ کے دوران ایک دو باتیں ذہن میں آئی، سوچا کہ اپنے دوستوں احباب کے ساتھ، اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے، کیونکہ ان پیپروں کے اندر ہمارے لیے ایک بہت اہم اور بہت اچھا سبق ہے۔ سبق کیا ہے؟ کچھ تمہید میں ایک دو باتیں ذکر کرنا چاہوں گا۔ اساتذہ کرام بڑی محنت کے ساتھ، بڑی لگن، بڑے شوق کے ساتھ، بڑی جدوجہد کے ساتھ وہ اپنا علم، اپنا فن، اپنا ہنر اپنے بچوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس کے اندر، ایک جماعت کے اندر دو قسمیں طلباء کرام کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کو بڑے غور و فکر سے دیکھتے ہیں، بڑے تدبر کے ساتھ ان پر غور و فکر کرتے ہیں، ان کے پڑھائے ہوئے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے کلاس میں باادب اور بڑے اچھے طریقے سے بیٹھ کر وہ اپنا لیکچر سنتے ہیں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جب کل میرے ہاتھ میں یہ پیپر آئے گا نا، تو اس پیپر میں آج کا سمجھا ہوا اس میں اچھے طریقے سے لکھ پاؤں گا۔ اگر آج میں نے اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر اچھے سے سن لیا، سمجھ لیا نا، تو کل مجھے اس پیپر کے حل میں مشکل نہیں آئے گی۔ دوسری قسم ہم دیکھتے ہیں بچوں کی، جو خاص غور و فکر نہیں کرتے، سنتے نہیں ہیں توجہ کے ساتھ۔ جب توجہ کے ساتھ سنیں گے نہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا، وہ اپنی مصروفیت میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کل جب یہ پیپر ہمارے ہاتھ میں آئے گا تو اس میں ہم کیا لکھ پائیں گے۔ یہ بات ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ یہ دنیا، جس دنیا کو دارالامتحان کہا گیا ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا انسان، پہلی قسم کا بندہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نصاب، اللہ تعالیٰ کے سلیبس کو غور سے دیکھتا ہے، اپنے سامنے رکھتا ہے۔ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا سلیبس جو انبیاء کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے۔ وہ اپنے اس زندگی کے مقصد کو سمجھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کا مقصد بنایا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو میرے لیے معلم بنایا ہے، میرے اساتذہ ہیں، میں ان کی تعلیمات کو سمجھوں گا، اچھے طریقے سے اس پر عمل کروں گا۔ اس دنیا کے امتحان کا جو پیپر ہے وہ میں اچھے طریقے سے حل کر رہا ہوں گا، تو کل قیامت کے روز جب اس کا نتیجہ بولا جائے گا، اس کا رزلٹ بولا جائے گا، تو اچھا نتیجہ اور اچھا جو ہے رزلٹ اس کا مجھے حاصل ہوگا۔ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے اور اس دنیا کے امتحان کا پیپر اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے مقابل ایک قسم لوگوں کی ایسی ہے کہ جو اس کائنات پر، اللہ تعالیٰ کے سلیبس پر، نصاب پر غور و فکر نہیں کرتے، وہ لاپرواہی سے، سستی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں انہیں کیوں بھیجا گیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا ہے؟ سوال ہے یہ۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی، اپنی مرضی سے جیو، اپنی مرضی سے کھاؤ پیو، ہر چیز کرو۔ نہیں، زندگی کے مقصد کو سمجھتے نہیں ہیں۔ زندگی کا مقصد سمجھیں، کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن و انس کی تخلیق، ان کو پیدا محض اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے؟ صرف کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہی عبادت ہے؟ نہیں، عبادت کا ایک جامع مفہوم ہے جو ہماری پوری زندگی میں لاگو ہوتا ہے۔ صرف مسجد کی چار دیواری میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لینا، مصلی بچھا کر ذکر و اذکار کر لیا جائے، یہی عبادت نہیں ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کی پابندی کر لینا، یہی عبادت نہیں ہے۔ صرف عبادت انسان کی مکمل زندگی ہے،
انسان مسجد میں بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پورا کر رہا ہے۔ انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اپنے گھر والوں کے حقوق پورا کر رہا ہے۔ انسان باہر نکلتا ہے، معاشرے میں نکلتا ہے، تجارت ہے، خرید و فروخت ہے، آپس کے معاملات ہیں، معاشرتی آداب و مسائل سب کچھ ہے، ان کو اچھے طریقے سے احسن انداز کے ساتھ اگر وہ پورا کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنے زندگی کے مقصد عبادت کو سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کو لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو انسان سستی کرتا ہے، جو ان کو پورا نہیں کرتا، اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ کل قیامت کے روز اللہ کی عدالت لگے گی۔ میرا آج کا پیپر اگر خالی رہ گیا، آج اگر اس میں میں نے کچھ نہ لکھا، آج اس میں میں نے نیکیاں جمع نہ کی، نیک اعمال نہ لکھے، نہ جمع کیے، تو کل میرا پاس ہونا مشکل ہے، ناممکن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ ان لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے اور پھر اپنی مرضی سے زندگی گزار لیں؟ نہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد، اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کے حال پر نہیں چھوڑا انسان کو۔ وہم لا یفتنون، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون اللہ تعالیٰ کی کتنی فرمانبرداری تابعداری کر رہا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کا باغی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اللہ کے ذکر سے، نبیوں کی سنتوں سے، احکاموں سے کس حد تک منہ موڑتا ہے اور اعراض کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم نے تو پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ سچا انسان وہی ہوگا جو اس دنیا کے مقصد کو، عبادت کو سمجھے گا، اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوگا، تابعداری کر رہا ہوگا، فرمانبرداری کر رہا ہوگا، اپنے اس پیپر میں نیک اعمال، نیکیاں جمع کر رہا ہوگا، اچھائیوں کو لکھ رہا ہوگا، جمع کر رہا ہوگا، وہ بندہ سچا ہے۔ وہ بندہ جھوٹا ہے جو اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتا، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو وحی نازل ہوئی ہے ان کو نہیں مانتا، اس پر غور و فکر نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا، یقیناً وہ انسان جھوٹا ہے۔ شاعر بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، کہتا ہے یہ بھی تو سوچئے کبھی تنہائی میں ذرا کہ دنیا نے ہم سے کیا لیا، دنیا کو کیا دیا۔ یقیناً انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس دنیا میں میں کیا دے رہا ہوں اور کیا لے رہا ہوں۔ اچھائی دے رہا ہوں، بدلے میں مجھے اچھائی مل رہی ہے، یا میں برائی دے رہا ہوں اور بدلے میں اس دنیا میں بھی مجھے برا ملے گا اور آخرت میں بھی شاید برا ہی نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے، اولاد اس دنیا کی زینت ہے۔ انسان مال و دولت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کچھ انسان یہی سمجھتے ہیں کہ بس اس دنیا کا مال و متاع، پیسہ اکٹھا کر لیا جائے، یہی زندگی کا مقصد ہے، کھا پی لیا، بس ہضم کر لیا، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر امالا، اللہ کہتے ہیں باقی رہنے والے جو ہیں نا وہ نیک اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہونے کل قیامت کے روز، ان کی بنیاد پر ایک انسان کا اچھا نتیجہ اس کو مل جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ اپنی زندگی کو، مقصد کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایم ہی پیدا نہیں کیا کہ بس جاؤ جی اپنی زندگی بسر کرو اور گزار کے فنا ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے اور آپ کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ عقل مند بنیں، باشعور بنیں، باادب بنیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو، اللہ نے جو سلیبس دیا ہے، یہ دنیا جو امتحان کا ہے، جیسے ایک بچہ اپنے امتحان میں اچھے نمبر لینے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے محنت کرتا ہے، جو بھی ہمارے سامنے پوزیشن ہولڈر آتے ہیں، جو نامور طالب علم ہوتے ہیں، ان کی محنتیں ہمیں پیچھے نظر آتی ہیں، ان کو ذکر کیا جاتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں۔ کل قیامت کے روز بھی ہم وہ سامنے جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ وہ سارا پروگرام چل رہا ہو اور جنہوں نے اپنے دنیا کے پیپر کو اچھے طریقے سے حل کیا ہو، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ بولا جائے اور اس کا نام لیا جائے، آ جائے بھئی اس نے بہت اچھا اپنا پیپر دنیا کا حل کیا ہے، اس کا نتیجہ آج بہت اچھا ہے، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا ہے، اب وہ سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جائے۔ بدبخت انسان وہ ہوگا کہ جب کل قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا اور اس کا نامہ اعمال جو اس نے پیپر دنیا میں کچھ نہیں لکھا، کچھ نہیں سمجھا،
غافل طریقے سے اللہ کا باغی ہو کر اس نے اپنی زندگی گزاری، اس کا نامہ اعمال یہ پیپر اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بہتر عطا کرے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے۔